السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ ملک الموت کا دوست کون ہے اور ملک الموت کس کا دوست ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام میں بڑا دوستانہ تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اکثر و بیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب مرتبہ خلت سے نوازا تو ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام مبارکباد پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں تم کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ ملک الموت نے کہا اچھا تو آپ منہ پھیر لیجئے۔ جب آپ نے دوبارہ منہ کو ادھر کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت ہی سیاہ اور بدصورت آدمی جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے لپیٹیں نکل رہی ہے، اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بدن پر بال ہے اور ہر بال کے جڑ سے آگ کی شعاعیں نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، یعنی بیہوش ہو گئے۔ جب آپ سنبھلے تو ملک الموت اپنی حالت پر آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، اگر کافر کو مرتے وقت کوئی اور تکلیف و مصیبت نہ ہو، جب بھی اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کے لیے تمہاری یہ ہیبت ناک اور ڈراؤنی صورت ہی کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے کہا آپ منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف منہ کیا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ نہایت ہی عمدہ اور قیمتی کپڑا زیب تن کیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت کا دیکھنا اس کے سکون و اطمینان کے لیے کافی ہوگا۔ تو حضرات، معلوم ہوا کہ ہر انسان کی موت برابر نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ نیکوکار بندہ مومن کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے جیسے کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور کافر کی موت ایسی ہوتی ہے کہ ببول کے کانٹے پر بھیگا ہوا باریک کپڑا رکھ کر پوری طاقت سے کھینچ لیا جائے کہ اس سے کپڑے کا تار تار الگ ہو جائے۔ افسوس، آج انسان دنیاوی لطف و لذت میں ایسا غرق ہو گیا ہے اور آخرت کی فکر ایسا بھلا بیٹھا ہے کہ اسے موت کا خیال تک نہیں آتا، اور اپنی بدعمالیوں پر ایسا منہمک ہے کہ اسے عذاب و ثواب کا تصور تک نہیں ہو۔ نہ اس کے دل میں خدا کا خوف باقی رہ گیا ہے اور نہ اچھے برے کی پہچان رہ گئی ہے۔ اے لوگو، خدا کی قسم، تمہیں ایک دن مرنا ہے، اور اس دن دنیا کی یہ ساری لذتیں یک لخت فنا ہو جائے گی۔ نہ تمہاری دولت باقی رہ جائے گی، نہ تمہارا سرمایہ باقی رہ جائے گا، اور میدان محشر میں نہ تمہاری ثروت کام آئے گی اور نہ جھوٹی شان، بلکہ قبر سے لے کر حشر تک صرف اور صرف تمہارے نیک عمل کام آئیں گے۔ تمہاری نمازیں کام آئے گی، تمہارے روزے کام آئیں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کام آئے گی۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا کہا ہے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ رو پڑتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس منزل سے ہی نجات نہ ملی، اور اگر اس منزل سے ہی نجات نہ ملی تو اس کے بعد کا مرحلہ اس سے کہیں سخت تر ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اور میں کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے بھی زیادہ گھبرا دینے والا منظر ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم ہو گیا کہ قبر کا منظر کتنا بھیانک اور گھبرا دینے والا ہوگا۔ جبھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر پر تشریف لے جاتے، کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ چشمان مبارک سے اس قدر آنسو گرتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ یہاں جو پاس ہو گیا وہ آنے والی منزلوں میں بھی پاس ہو جائے گا، اور یہاں جو نجات پا گیا آنے والی منزلوں میں بھی نجات پا جائے گا۔ اور بھی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے بڑھ کر کوئی بھیانک اور دردناک عذاب نہیں دیکھا۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ السلام علیکم۔